آپ تو علی کو بھی رضی اللہ کہہ دیتے ہیں, جناب حسن کو بھی, جناب عبدال کو بھی آپ کے بے نیازی ہیں نا. جس کو مرضی رضی اللہ کہہ دو, آپ کا پیمانہ اور ہے نا. سوچنا تو یہ ہے کہ کلمہ پڑھانے والے اور ہوتے ہیں, کلمہ پڑھنے والے اور ہوتے ہیں. جن کو پڑھایا جاتا وہ تو رضی اللہ ہو سکتے ہیں, تو جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی رضی اللہ ہی ہو جائیں گے, ہے نا. بیٹا وہ علیہ السلام ہوتے ہیں, اس کی مشیت میں دیکھو, ہے نا. کبھی بھی آپ آدم کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے, حالانکہ یہ آدم کو بھی کرنے والے ہیں. تو جب آدم کو تعظیمی سجدہ ہوا, کچھ لوگوں سے ہم نے سنا کہ وہ پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں, اب بس قرآن ہے, اکمل ہے. لیکن پچھلی شریعتیں اگر منسوخ ہو جاتی تو مولا محمد کبھی بھی نہ کہتے کہ یاری انتا بمنزلت کا موسیٰ ہارون من موسیٰ لا بازا نبی, ہے نا. علی تیری نسبت مجھ سے اس طرح ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے. موسیٰ رسول ہے, ہارون نبی ہے, تو کہہ دیا کہ چونکہ میرے بعد نبوت نہیں ہے, نسبت تیری یہی, اگر نبوت چلنی ہوتی تو علی تو میرے بعد نبی ہوتا. ارے اشارہ یہ ہے کیونکہ خاتم المرسلین ہے, اس کے بعد تو نبوت ہے ہی نہیں. اللہ کا 4 بیٹے لے جانا محمد مصطفیٰ کے خدیجہ الکبریٰ کی آغوش میں آ کر 4 بیٹوں کا جانا دنیا سے اس بات کا دلیل ہے. کیونکہ اگر بیٹے ہوتے تو پھر نبوت آگے جاری رہتی. اللہ نے کہا کہ میں علی کے نسب سے ہی تیرے نسب کو جاری رکھوں گا. ٹھیک ہے, اس لیے محمد مصطفیٰ کے بیٹے وہی ہیں جو قرآن میں مباہلے میں اللہ کے بھی ہیں, محمد کے بھی ہیں, علی کے بھی ہیں, خدیجہ الکبریٰ کے بھی ہیں, اور فاطمہ تو زہرا کے بھی وہی ہیں, ہے نا. دیکھنا اس بات کو ذرا باریکی ہے. ہم نے ایک دنیا میں کویشچن رکھا تھا کہ بتاؤ علی سید ہے یا امتی ہے, تو بڑے بڑے دانشوروں کے جملے ہم تک پہنچے کہ دیکھو بطول کی اولاد سید ہے, بقایا امتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے جو کنیزوں کے بیٹے ہیں. میں نے اب آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ علی کے کتنے بیٹے کلمات اللہ امر سے آئے ہیں اور کتنے بیٹے نطفے سے آئے ہیں, ہے نا. بھائی جن بیٹوں کا تعلق نطفوں سے ہوگا بسحال میں پھر کنیزی میں گن لیں گے, ہے نا. اب جو علی